السلام علیکم سکس کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں آج ہم اپنے شعر نمبر 6 اور 7 کی تشریحات کریں گے اور کھولیں گے پیج نمبر 1۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت مہربان ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے ہمارے لیے بہت سی اشیاء تخلیق کی ہیں، ایسی اشیاء کوئی بھی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قدرت والا اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی شامل ہیں، جن کے پر نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ ہر چڑیا کے پر دوسری چڑیا سے جدا ہیں۔ ٹھیک ہے، نہایت ہی دل فریب، ہر رنگ نرالا ہے، ہر علاقے میں بسنے والی چڑیا کا رنگ نرالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جس نے اس قدر خوبصورت چڑیاں، اتنے خوبصورت جانور، اتنے خوبصورت پرندے ہمارے لیے پیدا کیے، اور پرندوں کے پر اور پھر پروں میں رنگ۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو ایک عظیم تخلیقار قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چڑیاں بنائی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والی چڑیاں رنگ برنگی مختلف ہوتی ہیں، کچھ لال ہوتی ہیں، کچھ پیلی ہوتی ہیں، کچھ نیلی ہوتی ہیں۔ ہر چڑیا نہایت خوبصورت اور حسین لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور ہم انسانوں کے لیے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات بنا دیے۔ ان پھولوں میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوشبو بھر دی ہے۔ عطر کہتے ہیں خوشبو کو۔ ٹھیک ہے، خوشبو جو ہے وہ نکلتی ہی پھولوں سے ہے۔ قدرتی خوشبو پھول ہی کی خوشبو ہے، جسے انسان عطر کی صورت میں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں پہلے سے ہی عطر ڈال دیا ہے، خوشبو ڈال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے جدا ہے۔ ٹھیک ہے، پرندوں کو، ہم انسانوں کو، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ پھول کی خوشبو زندگی کی علامت ہے، یہ بہار کی علامت ہے۔ جس طرح مختلف پھول مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی خوشبو بھی جو ہے وہ مختلف طرح کی اور مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں۔ ہر ایک پھول کی خوشبو دوسری خوشبو سے جدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنی حکمت سے اتنی خوبصورت اور اتنی نادر اور اتنی نایاب چیزیں ہمارے لیے تخلیق کی ہیں، اور ایسی چیزوں کی تخلیق کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس نے ہمارے لیے اتنے خوبصورت پرندے، ان خوبصورت پرندوں کے پر اور اتنے خوبصورت پھول اور ان پھولوں میں بسنے والی خوشبو کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جس نے ہمارے لیے اتنی زیادہ نعمتیں تخلیق کی ہیں۔ تو یہ تھی شعر نمبر 6 کی تشریح۔ آئیے اب شعر نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک دفعہ پھر شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جس نے ہمارے لیے، ہمارے آرام اور سکون کے لیے بہت ہی مہربانی کی۔ گو ہم انسان ان نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن کو بنایا ہے۔ دن نہایت ہی اجلا، نہایت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے دن کو روشن بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، دن کو ہمارے لیے اجلا اور صاف ستھرا بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے کہ ہمارے لیے اس نے یہ جگمگاتا دن یہ پیدا کیا ہے۔ ہمیں ہر چیز صاف اور صفائی سے صاف ستھری دکھائی دیتی ہے۔ یہ دن ہمارے دل اور روح کو تازگی بخشتا ہے اور ہمیں طاقتور بناتا ہے کہ ہم اپنے کام کر لیں۔ رات کے وقت تو کسی کا دل نہیں چاہتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہی کام کے لیے ہے۔ جیسے ہی دن چڑھتا ہے، خود بخود ہی انسان کی فطرت اس طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو کام کرنے ہیں وہ کر لیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس نے کام کرنے والے وقت کے دوران ہمارے لیے اجلا دن بنا دیا۔ ٹھیک ہے، روشنی کر دی، تو خود بخود ہی ہماری فطرت اس طرف مائل ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کام شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاروں بھری رات بھی بنائی ہے، اور یہ کتنی خوبصورت رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں دن بنایا وہاں اللہ تعالیٰ نے رات بھی بنائی۔ رات آپ کو پتہ ہے تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تاریکی اور یہ اندھیرا یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سو جائیں،
ہمارے آرام اور سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے۔ اب رات کو اندھیرے میں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اس نے ہماری آسانی کے لیے کیا کیا، اس نے ستارے بنا دیے۔ آپ دیکھیں کہ رات تو اندھیری ہوتی ہے لیکن تاروں کے جگمگانے سے رات نہایت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ چاند ہوتا ہے، تارے ہوتے ہیں، ہلکی ہلکی مدھم مدھم روشنی ہوتی ہے، اور یہ منظر کتنا ہی دل فریب، کتنا ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور خوبی یہاں شاعر نے بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاروں بھری رات جو بنائی ہے وہ بھی نہایت ہی خوبصورت ہے، اور رات اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون اور آرام کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ ستارے اور یہ چاند اور یہ تاروں بھری رات، یہ بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے جو اس نے ہمارے لیے تخلیق کی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی عظیم تخلیق کار ہے جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ تخلیق کیا، اور ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اس نے ہمارے لیے تخلیق کی ہیں۔ تو بچوں یہ تھی شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7 کی تشریح۔ آئیے اب تھوڑا سا بک پکڑ لیتے ہیں اور کھولتے ہیں نیکسٹ پیج۔ نیکسٹ پیج ہے بچوں اسٹوڈنٹس اسم نکرہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا اسم ہے جو ایک قسم کے تمام اشخاص، جگہوں یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آدمی، دریا، درخت وغیرہ۔ آدمی سے کوئی بھی آدمی، دریا سے کوئی بھی دریا، اور درخت سے کوئی بھی دریا مراد لے لیتے ہیں۔ تو بچوں اسم نکرہ کسی بھی عام شے کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ پہلے بھی پڑھ کے آ چکی ہیں 4 کلاس میں، 3 کلاس میں، کہ اسم نکرہ کیا ہے۔ بچوں اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کرسی، آدمی، درخت، ٹھیک ہے، ان سب کو کیا کہتے ہیں، اسم عام۔ آئیے اب نیکسٹ پیج کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ اسم معرفہ۔ اسم معرفہ آپ کو پتہ ہے اسم نکرہ کے بالکل ہی اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی خاص شخص یا چیز کے جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی پہچان کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔ ایک گاؤں دریا کے کنارے آباد تھا۔ لاہور راوی کے کنارے آباد ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال میں گاؤں اور دریا اسم نکرہ کی مثالیں ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گاؤں اور کوئی بھی دریا مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری مثال میں لاہور اور راوی اسم معرفہ ہیں، کیونکہ ان سے ایک خاص شہر اور ایک خاص دریا مراد ہے۔ اب آپ مندرجہ ذیل اسماء میں سے اسم نکرہ الگ کریں۔ تو بچوں گاؤں اور دریا یہ دونوں اسم نکرہ ہیں یا اسم عام ہیں، ٹھیک ہے، دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے، گاؤں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ان کا نام دے دیا جائے، جیسے مثال نمبر 2 میں انہوں نے ہمیں گاؤں کا نام دے دیا ہے یا شہر کا نام دے دیا ہے لاہور، اور دریا کا نام دے دیا ہے انہوں نے راوی، تو یہ دونوں خاص ہو گئے ہیں، تو یہ اسم معرفہ ہیں یا اسم خاص ہیں، اور یہ دونوں مثالیں اسم نکرہ ہیں۔ تو آپ نے ان کو سمجھ لینا ہے، اور آپ کے سامنے یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے جو لفظ اسم معرفہ ہیں اور جو لفظ اسم نکرہ ہے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قلم ہے، یہ کیا ہے، جی ہاں یہ اسم نکرہ ہے، آپ نے اس کے نیچے لکھ لینا ہے اسم نکرہ۔ مری کیا ہے، اسم معرفہ، آپ نے لکھ لینا ہے اسم معرفہ۔ تو بچوں یہ آپ نے خود کرنا ہے، ان میں سے اسم معرفہ اور نکرہ آپ نے چننے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹل دا نیکسٹ لیکچر اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔ تشریحات آپ نے کرنی ہیں اور انہیں صفائی اور خوبصورتی سے کر کے آپ کو بتائی گئی ڈیٹ کے مطابق آپ نے اسکول میں جمع کرانا ہے۔ اللہ حافظ۔